هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی وہ ذات خلقہ جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش عرش پر۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، جب کہ اللہ رب العالمین کن کہیں تو ہو جاتا ہے، کن کا مطلب ہے ہو جا، تو فیکون ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسانوں تم بھی ہر کام کو آرام اور سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مستوی ہوئے، مستوی کا معنی بلند ہوئے، علی العرش عرش پر، عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور اللہ رب العالمین اس پر مستوی ہیں، بلند ہیں۔ یہ معنی اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ بلند ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کے معنی پر ایمان لانا یہ فرض ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور اس کی تعویلیں کرنا بھی کفر ہے۔ اور اس قسم کی آیتیں اور بھی ہیں 5-6 جگہ پر کہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ معنی اس کا معلوم ہے اور کیفیت اس کی مجہول ہے، اس پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، اس کا انکار کفر ہے، تعویلیں کرنا بھی کفر ہے۔ یغشی اللیل النہار، پھر ڈھانپ دیتا ہے اللیل رات سے، النہار دن کو وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے، یطلبہ پا لیتی ہے وہ رات اس دن کو، حثیثاً جلدی، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں آتا، جیسے یہ دن ختم ہوتا ہے فوراً رات ڈھانپ لیتی ہے۔ والشمس اور سورج کو بھی بنایا، والقمر اور چاند کو بھی، والنجوم اور ستاروں کو بھی، مسخرات جو مسخر کیے ہوئے ہیں، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ، کہ سورج چاند اور ستارے اس کے حکم سے مقررہ وقت پر چل رہے ہیں، مقررہ لائنوں پر، جو راستہ اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ کبھی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی سورج نے نافرمانی نہیں کی، کبھی ستاروں نے، کبھی چاند نے، کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ سارے اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ الا لہ الخلق، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، والامر اور حکم بھی اللہ کا ہے، ان پر حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ اے انسانوں تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، تم پر بھی حکم اللہ کا ہی، شریعت اللہ کی ہی، اور ایک حکم ہے جو اللہ نے اس ساری کائنات کو دیا ہے، وہ کائنات مان رہی ہے، اور دوسرا حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا ہے، اور ساتھ اختیار بھی دیا ہے، ساتھ اختیار بھی، جس طرح پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ اپنا حکم منوا رہے ہیں، انسانوں سے بھی منوا سکتے تھے نا، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اختیار دیا ہے کہ یہ ساری مخلوق میرا حکم مان رہی ہے، ان میں وہ مخالفت کرنے کا ہم نے اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ وہ مخالفت کر سکیں۔ تمہیں ہم نے اختیار دے کر آزمانا ہے کہ تم میرا حکم مانتے ہو کہ نہیں، مانو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو جہنم۔ جی، الا لہ الخلق، مخلوق بھی اسی کی، والامر تو حکم بھی اسی کا، تبارک بہت بابرکت ہے، اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ادعو پکارو، ربکم اپنے رب کو، تضرعا عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور چپکے، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں محبت کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں سے۔ یہاں 2 حکم دیے جا رہے ہیں کہ اپنے رب کو پکارو تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیہ اور چھپ کر۔ دعا اصل تنہائی میں جو مانگی جائے اس میں خلوص بھی ہوتا ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی اس میں، اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم بھی ہے کہ چھپ کر دعا مانگو اور گڑ گڑا کر، رو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنا لو، ایسے چکر چلا لو، رونے نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنا کر چکر چلا لو، اللہ اس چکر کو بھی قبول کر لیں گے۔ تو دعا کرو تضرعاً گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، وہ خفیہ اور چپکے۔ پچھلی صورت میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان قوموں پر عذاب بھیجا، اس لیے بھیجا کہ وہ گڑ گڑائیں، وہ عاجزی اختیار کریں، لیکن انہوں نے پھر بھی عاجزی اختیار نہیں کی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر. اور ایک دعا ہوتی ہے حکم کے انداز میں، حکم کے انداز میں کہ ایسے کر دو اللہ، مجھے یہ دے دو، میرا کام ایسے کر دو. ویسے نہیں، عاجزی ہوتی ہے کہ مانگنے کے انداز میں. جیسے کوئی بھیک مانگنے والا بھیک مانگتا ہے نا، تو ہم سب اللہ کے بھکاری ہیں، وہ انداز اختیار کریں جو منت والا ہو، ٹھیک ہے، عاجزی والا ہو، وہ خفیہ اور چپکے چپکے. اور دوسرا حکم یہ دیا لا یحب کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں سے. تم نے حد سے نہیں بڑھنا. ایک حد سے بڑھنا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کہ اللہ میری نہیں سنتا، ان کے واسطے سے سنتا ہے، ان کو سنواؤں گا تو وہ اللہ کی سن لیں گے. یہ بزرگ پہنچی ہوئی ہستیاں وہ اللہ کو سنوائیں گے تو اللہ ان کی سن لے گا، ہماری نہیں سنو گے. یہ حد سے بڑھنا ہے. اور دعا میں حد سے بڑھنا کیا ہے کہ ایسی دعائیں کرنا جو ناممکن ہو. ایک بندہ دعا کرے گا اللہ مجھے موت نہ دینا، میں ساری زندگی جیتا رہا ہوں. ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، مجھے رسول بنا دے. ایسی دعا کرنا جو ناممکن ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی دعاؤں میں حد سے بڑھ جانا ہے. اور چیخ چیخ کر زور زور سے بلانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک موقع پر صحابہ حج کے موقع پر بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی تسبیحیں کر رہے تھے، زور سے آواز بلند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ آواز میں بولو، تم کسی بہرے کو نہیں بلا رہے، اللہ رب العالمین تو سننے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی دعا میں حد سے بڑھ جانا ہے کہ مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر ایسی شعر و شاعری مسجع کلام وہ پڑھتے رہنا، مسنون دعائیں نہ کرنا، ٹھیک ہے. ہاں جی، ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد. جب زمین میں امن ہو اور توحید ہو اس وقت زمین میں فساد نہ کرو. ودعو اور پکارو اس رب کو خوفاً خوف کے ساتھ، وطمعا اور امید کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. یہاں بھی وہی دعا کا حکم دیا گیا ہے کہ دعا کرنی ہے خوف کے ساتھ، وطمعا اور امید کے ساتھ، طمع کے ساتھ. ان دو چیزوں کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ کے عذابوں کا ڈر ہو تو جہنم کی پناہ مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور طمع کیا ہو؟ اللہ سے امید ہو، ٹھیک ہے. کبھی ایسے نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا ڈر بھی ختم کبھی نہ ہونے پائے اور اللہ سے امید بھی کبھی ختم نہ ہونے پائے. بعض صوفیاء کرام جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت خوف سے نہیں کرنی چاہیے، جنت کی لالچ میں نہیں کرنی چاہیے. بعض تو اس قدر دور پہنچ گئے نا صوفی، وہ کہتے ہیں کہ میرا بس چلے نا، ایک صوفی کہتا ہے میرا بس چلے تو میں اللہ کی جنت کو آگ لگا دوں اور میں جہنم کو بجھا دوں، تاکہ کسی کے دل میں لالچ نہ رہے اور کسی کے دل میں خوف نہ رہے. جیسے نے رب کو ماننا ہے بغیر خوف کے اور بغیر لالچ کے مانے ہیں. جبکہ یہ عقیدہ جو ہے یہ جنت جہنم کے انکار تک پہنچا دیتا ہے. جبکہ جو خوف ہے اللہ کی جہنم کا جو خوف ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے نا، کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ کی جنت کی جو طمع ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا تو جنت ملے گی، اللہ رب العالمین ناراض ہوں گے تو جہنم ملے گی. یہ خوف اور طمع اللہ کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس عقیدے میں بگڑ گئے. اللہ رب العالمین فرماتے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کی دعا کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. دوسری جگہ پر مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں. جی، تدعونہ تضرعا وخفیا. ہاں جی، بدعوہ خوفا وطمعا، اس کو بلاؤ خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. احسان کرنے والے کون ہیں؟ جو نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، سبقت کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے، یرسل جو بھیجتا ہے، الرِّیاحَ ہواؤں کو، بشراً خوشخبری بنا کر. ایسی ٹھنڈی ہوائیں بارش آنے سے پہلے جو چلتی ہیں وہ خوشی کا پیغام دیتی ہیں. اس وقت جب گرمیاں شدید ہوں اور بارش کی ضرورت ہو تو جب ٹھنڈی ہوائیں چلیں تو خوشی ہوتی ہے نا. وہ ٹھنڈی ہوائیں بتاتی ہیں کہ ابھی بارش آنے والی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بارش کی خوشخبری لاتی ہیں، بین یدی، آگے آگے، اس بارش کے آگے آگے، رحمتی، اپنی رحمت کے. وہ بارش بھی رحمت ہوتی ہے، اس رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. اور پھر جو بھی اللہ کی رحمت ہو نا دنیا میں، سکون کی رحمت، امن کی رحمت، اس رحمت سے پہلے بھی ایسے حالات بنتے ہیں کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی دروازے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں اور رحمت سے پہلے خوشخبریاں آتی ہیں.
بین یدی رحمتی حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت جب اٹھا لیتی ہیں ہوائیں سحاباً بادلوں کو، وہ ٹھنڈی ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، ثقالاً بوجھل، سقنا ہم بھیج دیتے ہیں اس کو، ہانک کر لے جاتے ہیں ان بادلوں کو، الی بلد میت مردہ زمین کی طرف۔ وہ ہوائیں سمندروں سے بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ ہوائیں ان بادلوں کو لے جاتی ہیں کہاں پر؟ مردہ بنجر زمین کی طرف۔ فانزلنا پھر ہم اتارتے ہیں بہ الماء اس بنجر مردہ زمین پر پانی کو، فاخرجنا پھر ہم نکالتے ہیں بہ اس زمین سے من کل الثمرات ہر قسم کے پھل۔ تم خود دیکھتے ہو کس طرح مردہ زمین ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس پر ہم بارش برساتے ہیں، پانی برستا ہے تو اس سے ہر قسم کے نباتات اور پھل اگتے ہیں۔ کذالک اسی طرح نخرج ہم نکالیں گے الموتیٰ مردوں کو۔ یہ بات تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مردہ زمین سے زندہ پودا نکل آتا ہے، قسم و قسم کے پھل ہم نکال لیتے ہیں۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جب تم مردہ ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی دوبارہ اٹھا لیں گے؟ جس طرح یہ ہم کام تمہارے زندگی میں بار بار کر رہے ہیں نا، اسی طرح جب تم فوت ہو جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، تمہیں بھی اٹھائیں گے۔ کذالک نخرج الموتیٰ اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ ہمیں تمہیں کیوں بتایا ہے؟ کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو کہ جس طرح یہ مردہ دانے سے زندہ پودا نکل آتا ہے تو تم بھی مر جاؤ گے، تمہیں بھی اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھا لیں گے۔ والبلد الطیب اور ایسی زمین، والبلد اور زمین الطیب جو پاکیزہ ہوتی ہے، یخرج جو نکلتی ہے نباتہ اس کی نباتات، جو اچھی زمین ہوتی ہے کاشتکاری کے قابل ہوتی ہے، اس سے نباتات نکلتی ہیں، باذن ربی تیرے رب کے حکم کے ساتھ، اس کے رب کے حکم کے ساتھ، والذی اور وہ زمین خبثہ جو خراب ہوتی ہے، جو بنجر زمین، شور والی زمین یا پتھریلی زمین، لا یخرج اس سے نہیں نکلتا کچھ بھی، الا ناقدہ مگر بے فائدہ چیزیں، بے فائدہ بوٹیاں نکل آتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کذالک اسی طرح نخرج ہم نصرف ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیات اپنی نشانیاں لقوم یشکرون شکر ادا کرنے والی قوم کے لیے، کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے گنوائی ہیں تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہاں جو مثال دی ہے نا کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس سے پھل پھول نکلتے ہیں، سبزے نکلتے ہیں، اناج نکلتا ہے اور سارے انسانوں کو فائدہ ملتا ہے اس سے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی ہے کہ یہ اسلام اور دین قرآن یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ برستی ہے سب انسانوں پر، اور جس انسان کے دل کی زمین اچھی ہوتی ہے اس سے پھل پھول نکلتے ہیں، وہ خود بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے وہ انسان اس شریعت سے، اس قرآن سے، اور دوسروں کو بھی فائدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس انسان کے دل کی زمین بنجر ہوتی ہے اس پر بھی بارش برستی ہے، بالکل اسی طرح جو زمین شور والی ہو یا پتھریلی ہو، چٹیل میدان ہو، اس پر بارش برسے اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک پتھر پڑا ہوا ہو نا چٹیل، اس پر مٹی پڑی ہو، بارش آئے گی تو مٹی اڑ جائے گی، بالکل اس پتھر پر بارش کے برسنے کا ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح منافق اور کافر کی سرزمین، اس پر بھی اس کے دل کی سرزمین، اس پر بھی قرآن و حدیث کی بارش برستی ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہمارے دلوں کی زمین کو خوبصورت اور طیب بنا دے۔ لقد ارسلنا البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف۔ یہاں سے نا انبیاء کا ذکر شروع ہو رہا ہے اس صورت میں۔ جو مین مضمون ہے وہ رسولوں کی خبریں دینا ہے، جن رسولوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے قوموں کی طرف بھیجا ان کی خبریں ہیں، اور بھی صورتوں میں ہیں۔ اور سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی خبر دی جو آدم علیہ السلام کے کئی ہزار سال بعد آئے، ٹھیک ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ہر پیغمبر کی یہی دعوت تھی، ان نے جا کر اپنی قوم کو یہی کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری بات مان لو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے جا کر کہا کہ فقال یا قوم کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی بھی الہ غیرہ اس کے سوا، انی بے شک میں اخاف و ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملا تو کہا سرداروں نے من قومہ اس کی قوم میں سے انا لنراک بے شک دیکھتے ہیں ہم تجھے فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے، تو گمراہ ہو چکا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان اعبدوا اللہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے بت، یہ سارے جو معبود ہیں یہ مشکل کشا ان کو ہم چھوڑ دیں،
تو گمراہ ہو گیا ہے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، وہ لوگ جو اکابر پرستی میں مبتلا ہیں، اپنے بڑوں کی عبادت میں مبتلا ہیں، وہ چاہے پتھر کے بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں یا قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کو بھی جب کہا جائے نا کہ ان سب کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کے سامنے اپنے سر جھکاؤ، تو وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کام تو چلا آ رہا ہے باپ دادا سے، وہ بھی ایسے کرتے تھے، ہم اب ان سب کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کے پیچھے چلیں، تو بالکل واضح گمراہی میں ہے۔ قالا، تو فرمایا نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، بھی میرے ساتھ، ضلالتن، کوئی گمراہی، میں گمراہ نہیں ہو گیا، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول ہوں من رب العالمین، تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے، میں تو رب کا رسول ہوں، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی گمراہی اور ضلالت نہیں ہے۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات، پیغام، ربی، اپنے رب کے، وانصح، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، واعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے، مجھ پر اللہ رب العالمین کی وحی اتری ہے کہ اگر تم نے ان کاموں کو نہ چھوڑا تو اللہ رب العالمین تم پر عذاب نازل کر دیں گے، میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، گمراہ تو تم ہو۔ اب یہاں انداز دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے ان کو گمراہ نہیں کہا، انہوں نے کہا تھا کہ نوح تو انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام نے انداز سے بتا دیا کہ عالم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب جاننے والا جو ہے اس کے مقابلے میں جو نہیں جاننے والا وہ جاہل ہے نا، لیکن نوح علیہ السلام نے ان کو جاہل نہیں کہا۔ یہ تبلیغ کا انداز کہ اگلے کو بات بھی پوری کر دیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ اس کے دل پر چوٹ لگے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو جاہل ہے، بلکہ نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا، انی عالم، میں جانتا ہوں کہ جو کام تم کر رہے ہو اللہ کے نافرمانیوں کے کام، اگر یہی کرتے رہے تو تم پر عذاب آ جائے گا، تم نہیں جانتے۔ او عجبتم، کیا بھلا تعجب ہوا ہے تم کو، ان جاءکم، کہ آ گئی ہے تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص پر۔ یہ بات تمہیں عجیب لگتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ایک بندے کو اپنا نمائندہ منتخب بنا کر تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے، منکم، تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تم کو، ولتتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اس رب سے ڈر جاؤ، ولعلکم ترحمون، تاکہ وہ رب تم پر رحم کرے۔ اللہ رب العالمین نے تو تمہاری بھلائی کا ارادہ کیا ہے، تمہیں عذاب سے بچانے کا ارادہ کیا ہے، اسی لیے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے ایک بندہ بھیج دیا ہے، اور اللہ تم پر رحم کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ فکذبوا، تو جھٹلا دیا انہوں نے نوح علیہ السلام نے۔ اب سارا واقعہ وہ بعض جگہوں پر ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی، 950 سال تک واعظ کیا، نصیحت کی، لیکن نہ مانا، جھٹلا دیا، چند ہی لوگ تھے ماننے والے۔ فکذبوا، جھٹلا دیا انہوں نے۔ فانجینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوا انجام، فانجینا، تو ہم نے نجات دی اس کو، نوح علیہ السلام کو بھی، والذین، اور ان لوگوں کو، معہ، جو اس کے ساتھ تھے، جو ایمان لائے آپ کے ساتھ تھے، ان کو بھی نجات دی، فی الفلک، کشتی میں نجات دی، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، انہم، بے شک وہ، کانوا، تھے، قوما عمین، اندھے لوگ تھے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر نہیں مانتے تھے تو اندھے تھے نا، دل کی آنکھیں نہیں تھیں۔ آج بھی کئی لوگوں کی دل کی آنکھیں بند ہیں اور وہ بھی اندھے ہیں۔ اب یہ لوگ جو تھے نا، یہ لوگ ادھر عرب میں رہتے تھے، عرب میں رہنے والی قوم تھی، اور صرف اس وقت اللہ کی مخلوق یہی تھی جو ادھر ہی رہتی تھی، اور باقی دنیا میں کوئی بسنے والے لوگ نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے زمین سے پانی نکالا اور سب کو غرق کر کے رکھ دیا، صرف وہی لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور پھر وہ کشتی آج اس کے آثار ملے ہیں، جودی پہاڑ، وہ بھی عرب کے صحراؤں میں آج موجود ہے، وہاں پر کشتی آ کر ٹکی تھی، اور اس سے جو باقی لوگ اترے تھے انہی سے اللہ رب العالمین نے آگے انسانیت کو دوبارہ پھیلا دیا پوری زمین میں۔ اب انہی میں سے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سام تھا، اس کی نسل آگے بڑھی، سام نامی قوم آباد ہوئی، پھر اس قوم کا ایک فرد تھا جس کا نام تھا عاد، اس کی قوم آگے بڑھی، وہ قوم مشہور ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی ترقی دی، بڑی قوت اور طاقت دی، اور پھر اس قوم کی طرف رسول بھیجا۔ آگے دیکھیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہم نے
ہود علیہ السلام کو بھیجا، یہ عاد نوح علیہ السلام کی نسل میں سے، ٹھیک ہے، ان کی طرف ہم نے بھیجا کس کو؟ ہود علیہ السلام کو۔ فقال، تو انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا، افلا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ قال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا۔ ہر قوم میں سردار ہی آڑے آئے، دین کی دعوت میں، دین کو پھیلانے میں سرداری، دنیا کی وڈیری، دولتیں، یہ آڑے آئیں۔ تو جس بندے نے بھی، جو بندہ بھی دنیا کا طالب بنا نا، وہ آخرت سے خالی رہا۔ جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا، دنیا کی سرداریاں، چودراہٹیں اور عہدے اور دنیا کا پیسہ، ظاہری اس کی رنگینیاں، اس کو نہ دیکھا، اسی کے لیے آخرت ہے۔ قال الملأ الذین کفروا من قوم انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو بے وقوف ہے، فی سفاہہ، تو حماقت میں ہے، وَإِنَّا، اور بے شک، لَنَظُنُّكَ، البتہ ہم گمان کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں تجھ کو، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، کہ تو جھوٹا ہے اور تو بے وقوف ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ پچھلی قوم نے بھی یہی کہا نوح علیہ السلام کو کہ تو پاگل ہو گیا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا تو پاگل ہو گیا ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ، تو بالکل حماقت میں ہے۔ کیونکہ جب بھی قوموں کے اندر بگاڑ آیا ہے نا، وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے زیادہ معترف ہو جاتے تھے، شخصیت پرستی آتی تھی، پہلے شخصیت پرستی آتی، پھر جب وہ ان کے بزرگ فوت ہو جاتے تو پھر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ شیطان نے اسی کام پر لگایا ہوا تھا، شرک کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی نا، کہ اپنے بڑوں کی شخصیت پرستی میں آئے، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے بت بنا کر سامنے رکھ دیے کہ اب ان کی عبادت کرو، چاہے وہ قبروں کی عبادت کرتے، چاہے بتوں کے سامنے جھکتے، اور جب پیغمبر آ کر ان کو بتاتے کہ آپ ان سب کو چھوڑ دو، ایک رب کو مانو، تو یہ بات ان کو بڑی عجیب لگتی کہ جو باپ دادا یہ سب کر رہے تھے، اب ان سب کو چھوڑیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، تم تو بے وقوف ہو جی۔ قال یا قوم، تو کہا عاد نے، ہود علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، لی، میرے ساتھ، صفاحتن، کوئی حماقت، کوئی بے وقوفی، ولکنی، اور لیکن میں، رسول، پیغمبر ہوں، من رب العالمین، تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے، میں تو پیغمبر اور رسول ہوں، میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں ہے۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات، پیغام، ربی، اپنے رب کے، وانا، اور میں، لکم، تمہارے لیے، ناصح، خیر خواہ ہوں، امین، اور امانت دار ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، کہ اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہی پہنچاتا ہوں، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتا۔ او عجبتم، کیا بھلا تعجب ہوا تم کو، ان کے جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، ذکر النصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص پر، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ خبردار کرے، تم کو ڈرائے، واذکروا، اور یاد کرو، اذ، جب، جعلکم، اس نے بنایا تم کو، خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو کیسے غرق کر دیا، ان کے بھی یہی کرتوت تھے، اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وزادکم، اور زیادہ کیا ہے اللہ نے تم کو، فی الخلق، تخلیق میں، ساخت میں، بسطتاً، فراخی، اللہ نے تمہیں فراخی دی ہے اور تمہارے تخلیق میں زیادہ کیا ہے۔ اور یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان جیسے پھر بنائی ہی نہیں، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم جیسے زیادہ قوت والا کون ہے، طاقت والا کون ہے، اس قدر قوی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے اندر اپنے گھر بناتے تھے۔ اور سنا ہے نا، شداد نے جو جنت بنائی تھی، وہ شداد اسی قوم کا تھا، اسی قوم کا بادشاہ تھا، ہیں جو اس قدر اللہ نے اختیار دیا، قوت دی، طاقت دی کہ اس نے اللہ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا اور جنت بنانی شروع کر دی، اور بنائی اینٹ اور سونے کی، اینٹ، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ دیواریں بنائیں اس کی، اور بڑا جو ہے نا پیسہ خرچ کیا، سونا چاندی خرچ کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے دیکھنے بھی کچھ نہ دیا۔ اور آج تحقیق کی ہے کہ وہاں عرب کے صحرا میں نا اس کے آثار ملتے ہیں، اس جگہ پر ایسی بالکل باریک ریت ہے کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا، جو چیز بھی وہاں جائے نا وہ زمین میں دھنس جاتی ہے۔ تو سیٹلائٹ کے ذریعے وہاں سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ اس کے نیچے اس جنت کے کچھ آثار ملتے ہیں جو اس نے بنائی تھی اس وقت۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنی سلطنت، قوت دی، زادکم فی الخلق بسطہ، اللہ نے ساخت میں تمہیں زیادہ کر دیا ہے،
فاذکروا تو پس یاد کرو اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قالوا وہ کہنے لگے قوم والے، اجئتنا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں اللہ اکیلے کی، ونذر اور چھوڑ دیں ہم ما کانا جو تھے یعبد و عبادت کرتے آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور آبا و اجداد کے ان سب اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ فاتنا پس تو لے آ، بما تعدنا جو تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جو تو ہمیں سنواتا ہے نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، لے آ اس عذاب کو دیکھ لیں گے ہم، ہیں ایسے سخت ترین قوم کہ مانا ہی نہیں اور پھر کہتے ہیں جا لے آ، جو کرنا ہے نا کر لے۔ فاتنا بما تعدنا لے آ اس عذاب کو جو تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان اگر کنتا تو ہے من الصادقین سچوں میں سے، اگر سچا ہے نا تو پھر لے کے آ عذاب۔ قالا تو حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے، قالا قد تحقیق وقع آ چکا پڑ چکی علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن گندگی ناراضگی، وغضب اور اللہ کا غضب، تم کہتے ہو نا لے آ تو آ گیا، ایسے سمجھو کہ وہ واقع ہو چکا ہے اللہ کا عذاب، اب آئے گا تمہارے اوپر، وغضب اور اللہ کا غصہ، اتجادلوننی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء ان چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا کہ جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزلہ نہیں اتاری اللہ نے، بہا اس کے ساتھ، من سلطان ان کوئی دلیل، فانتظروا پس انتظار کرو پھر، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، دیکھو کب آتا ہے وہ عذاب اللہ کا۔ فانجینا اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی، کس کو؟ ہود علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو، معہو جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا اپنی رحمت سے، وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے، دابر جڑ، الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، وما کانوا مومنین اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ پھر عذاب آ گیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی اس قوم کی نسل ہی ختم کر دی، اس کے بعد ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا۔ تو کیا عذاب آیا تھا ان پر؟ سخت ترین ٹھنڈی ہوا، بریح صرصر عاتیہ، سخت ٹھنڈی ہوا، سخرها علیہم 7 لیال جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور ان کے زمین دوز گھر جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے اندر گھس گئی، اور ہر انسان کو اس کے گھر میں جا کر وہیں پر مار ڈالا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسی قوم کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی، ان کی نسل ہی ہم نے ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب